برج کا کردار کون ہے؟ دیکھیں آج کہا ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ ہمیں با اختیار کیا گیا، اور آج جو ان کے انکشافات ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 2 دفعہ ڈیل کی باتیں ہوئی ہیں. ایک دفعہ انہوں نے کہا علی امین گنڈاپور صاحب اس میں تھے، اور ایک دفعہ دوسرا حوالہ دیا. اب بات یہ ہے کہ ایک چیز تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ رانا صاحب جذبات میں کہہ گئے. ہاں وہ بات اس جملے کی سمجھ نہیں آئی. اب بات یہ ہے کہ سیاسی قد تو بڑھ گیا بانی تحریک انصاف کا کہ انہوں نے ڈیل نہیں کی، اور بس انہوں نے کہا جو وہ شرائط دیتے ہیں وہ ہمیں منظور نہیں. ری الیکشن وغیرہ کی میں شرائط کی طرف جاتا ہی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ بانی تحریک انصاف کے ساتھ 2 دفعہ ڈیل کی جو باتیں لوگ کرتے تھے، جو کہتے تھے کہ ڈیل کی باتیں ہوئی ہیں، ڈیل کے حوالے سے معاملہ چل رہے ہیں، اس پر آج مہر لگا دی ہے رانا ثناء اللہ صاحب. ایک تو وہ نومبر والی ہے 2024 والی، دوسرا انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا کہ وہ کب کیا. لیکن میں تو کہتا 2 دفعہ انہوں نے کہا نا، انہوں نے کہا جی 2 دفعہ ہوا وہ تیار نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا جی میاں نواز شریف صاحب کو راستہ نکالنا آتا تھا، اور انہوں نے بہترین طریقے سے راستہ نکالا اپنے لیے بھی پارٹی اپنے لیے بھی اور پارٹی کے لیے. اب ایک چیز تو مجھے میں پھر وہ کہہ رہا ہوں سمجھ نہیں ہے کہ رانا صاحب کس کی فیور کر گئے ہیں. ہاں یہ بات سمجھ نہیں آئی. ویسے فیور تو ہو گئی ہے تحریک انصاف کے لیڈر بانی تحریک انصاف کہ بھائی ان کے وہ لوگ جو آج کے دن تک بھی یہ کہہ رہے تھے کہ معاملہ چل رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، اس ساری گفتگو کے بعد، اس ساری چیز کے بعد ایک چیز کلیئر ہو گئی کہ بانی تحریک انصاف جہاں پر ڈٹے ہوئے تھے وہیں پر ڈٹے ہوئے. نہیں تو اس ملک میں جب ڈیل کی آفر ہوتی ہے اور دوسروں نے کہہ دیا کہ میاں صاحب نے فائدہ اٹھایا اپنی سیاسی بصیرت سے، آپ ڈیل کو سیاسی بصیرت کہہ لیں، آپ ڈیل کو کوئی بھی لفظ دے لیں، اگر یہ ڈیل کر لیتے تو یہ سیاسی بصیرت نہیں تھی، اسے ڈیل کہا جاتا. اگر انہوں نے ڈیل نہیں کہا، اپوزیشن آپ کی تو یہی کہتی ہے نا، اپوزٹ پارٹی تو یہی کہے گی آپ کے لیے اچھا ہے، ان کے لیے برا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ماضی میں 2 دفعہ یہ معاملہ ہو چکا، زیر بحث آیا، زیر وہ کہہ رہے ہیں گفتگو. ہاں بالکل. انہوں نے کہا کہ ایک وقت میں تو بڑی بریک تھرو نہیں بیرون ملک سے آئے ہوئے لوگ جو تھے، یاد ہے یہاں پہ بڑا شور مچا تھا جی، تو اس پہ بہت سے لوگوں نے تردیدیں کی تھیں، حکومت کے اندر سے بھی تردیدیں ہوئی تھیں، بڑے بڑے لوگ اس پہ تردیدیں کر رہے تھے. تو یہ بات تو بڑی کلیئر ہے. اچھا آپ اس پہ جس طرح ہمارے بڑے معزز گیٹ سے پنجوتا صاحب یا کسی اور سے پوچھیں گے وہ کہیں گے بالکل جھوٹ ہے، ایسا ہوا ہی نہیں. علی امین گنڈاپور یہ بات کہہ رہے ہیں، ہاں جی ایسے ہی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں. اسی طرح میں آج کی آپ کو بات بتا دیتا ہوں. آج پھر یہ معاملہ طے ہوا، میں آج آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے گا، یہاں ڈاکٹروں کے ساتھ، ان کے ساتھی معالجین کے ساتھ بہت جلد ملاقات ہو جائے گی، یا پھر ایک دفعہ پھر ہسپتال جائیں گے. ان دونوں میں سے ایک کام لازم ہوگا. اچھا یہ مجھے کسی اور نے نہیں کہا، اسی دھرنے میں بیٹھے تحریک انصاف کے ایک انتہائی اہم رہنما میری بات ہوئی، میں نے کہا دھرنا ختم کر دیا آپ نے، کیا معاملہ طے ہوئے؟ انہوں نے کہا میرا نام نہ لیجئے گا، اس کے بغیر کام ہونا نہیں تھا. اس نے کہا اس کے بغیر کام ہونا نہیں تھا، اور یہ سارا کچھ طے ہو کے ہوا ہے، کچھ عرصے بعد آپ دیکھ لیں گے. میں کہا کوئی ڈیٹ ہونے کے جی دونوں سائڈیں دونوں اطراف سے سیف سائڈ چاہتی ہیں. ہاں بالکل ایسی فیس سیونگ تو سب چاہتے ہیں. اچھا رن صاحب ایک اور جو مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے جو بھی ناراض ہوتا ہے یا اس کی کوئی ناراضی کی وجہ ہوتی ہے، اس میں علیمہ خان صاحبہ کا نام لازمی طور پر آتا ہے. علی امین گنڈاپور صاحب نے کمزور لمحہ تھا یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے، انہوں نے پتہ نہیں کیوں یہ سب کچھ کیا، یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور انہوں نے بھی علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے کیا. پھر سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی کہ جو ڈاکٹر کا نام ہے وہ ہم نے دیا تھا. علیمہ خان صاحبہ سے جب سوال ہوا انہوں نے کہا کہ مجھے بیرسٹر گور کا فون آیا تھا، لیکن ہم نے کہا جی ہم کیوں نام دیں اس حوالے سے. یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیوں پاکستان تحریک انصاف میں یہ اختلافات آ گئے؟ ہمیں نا تھوڑا سا بازی دیکھنا ہوگا. اس ملک کے اندر ایک وقت آیا جب مسلم لیگ نون کا تھا، تو مسلم لیگ نون ایک بڑی پرانی جماعت تھی اور اس کی قیادت ان کے اوپر بڑے بڑے نام تھے، لیکن اس سے برا وقت نہیں تھا جو یہ تحریک انصاف ہے. مسلم لیگ نون ریزہ ریزہ ہو گئی. مسلم لیگ نون پورے الیکشن میں کتنی سیٹیں جیتی وہ آپ کے سامنے. پیپلز پارٹی پہ یہ وقت آیا، پیپلز پارٹی کے اندر بھی ایک گروپ بن گیا، فیصل حیات صاحب اور دیگر لوگ جو تھے، فیصل صالح حیات، یہ ایک سائڈ میں اس وقت چلے گئے. پیپلز پارٹی کو پاس بھی کتنی سیٹیں آئیں، ذرا ہم ماضی کو اٹھا کے دیکھ لیں. اس وقت بھی ایک دوسرے پہ کیا الزامات لگتے تھے، کیا کہا جاتا تھا. یہی سلسلہ جب تحریک انصاف پہ آیا، تحریک انصاف کو ایک ایج ہوا. تحریک انصاف کو ایج یہ ہوا کہ تحریک انصاف ان نام چھین جانے، انتخابی نشان چھین جانے،
دفاتر نہ کھولنے کی اجازت، بہت کچھ ہونے کے باوجود تحریک انصاف ایک اچھا خاصا ووٹ بینک اور اچھی خاصی سیٹیں جیت گئی. اب آ جاتے ہیں تنظیم. ابھی تک کسی بھی سیاسی جماعت میں پھر ماضی کے حوالے دیتا ہوں، علیحدہ ہو گئی جماعتوں میں سے تو فرق 3 بن گئے گروپ، 2 گروپ بن گئے، بڑے بڑے لوگ چلے گئے. تحریک انصاف سے بھی ایسے لوگ نکلے لیکن وہ الیکشن سے پہلے نکلے. اس کے بعد تحریک انصاف کھڑی رہی. تحریک انصاف کے لوگ آج بھی جو دعوے ہوتے تھے کہ جناب 35 لوگوں کا فارورڈ بلاک ہے، 40 لوگوں کا فارورڈ بلاک ہے، یہ دعوے ہوتے تھے نا، ہم نے بڑے ٹاک شو میں دیکھے، نہیں ہو سکے وہ کام. علی امین گنڈا پور صاحب کی انٹری جو ہے اس کا آپ ایک چھوٹے بچے سے بھی پوچھیں گے پتہ چل جائے گا. علی امین گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ تھے، نہیں رہے. ان کی انٹری ہونا ان کے ذہن میں ہے کہ مجھے ہٹانے والی علیمہ خان ہے، ان کا یہ ذہن. اور سلمان اکرم راجہ ہیں جی، یہ 2 نام وہ برملا لیتے ہیں. جی. اب علیمہ خان ہے ایک بہن، آپ بات ذہن میں رکھیے. اسی ملک کے اندر 2 خواتین ایسی تھی جنہوں نے جد و جہد کی ایک نئی مثال قائم کی تھی. ایک تھی کلثوم نواز شریف صاحبہ اور ایک مریم نواز شریف. کلثوم نواز شریف صاحبہ نے بھی نواز شریف صاحب کے لیے سڑکوں پہ نکلی، بے انتہا محنت کی، انہوں نے ایک مثال قائم کی. بی بی صاحبہ نہیں میں صرف اس میں تو مریم نواز شریف اس نے بھی اپنے والد کے لیے انتہا کی، ایک مثال قائم کی، ہر حد تک گئی. بینظیر بھٹو نے بھی یہی کیا. بینظیر بھٹو جو تھی وہ پارٹی کی عہدیدار تھیں، وہ بھٹو کی بیٹی تھی، ان کا سیاست میں کمل دخل تھا اور انہوں نے پاکستان میں بتایا کہ خاتون کی سیاست، خواتین جو ہے وہ کیا ہے. نواز شریف صاحب کی فیملی بھی اسی طرح تھی. اب پورے عمران خان کے ٹینیور میں اگر ہم دیکھیں، پورے عمران خان کے ٹینیور میں کسی جگہ بھی آپ کو اس وقت علیمہ خان کا نام نہیں نظر آتا، آپ کو عثمہ کا نام نظر نہیں آتا تھا، آپ کو تینوں بہنوں میں سے کسی کا نام نظر نہیں آتا تھا. ایک بہنیں جب اپنی بھائی کے لیے جاتی ہیں تو ان کی ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ ہمارا بھائی ریلیز ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ ہر بہن کرتی ہے، ہر بیٹی کرتی ہے، آپ ہر ماں کرتی ہے. جذباتی پہلو کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن ان کے اوپر جو پارٹی کے لوگ ہیں جو نکالے جاتے ہیں یا ناراض ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ پالیٹکس کرتی ہیں، مانتی نہیں ہیں. علیمہ صاحبہ میں وہی کہہ رہا ہوں، بانی تحریک انصاف نے کچھ 6 دفعہ یہ کہا تھا کہ نہ میں ان کا کوئی سیاست میں تعلق ہے، نہ یہ کوئی سیاست کریں گی. یہاں تو علیمہ خان نے کو کال دی ہو. آج بھی جو مشاورت ہوئی ہے، آج پہلی مشاورت جو سب کی مرضی سے ہوئی ہے، اس میں سب کو اعتماد میں لیا گیا، تصاویر آئی ہیں، ویڈیوز آئیں. ایک میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو مریم نواز شریف کو تکلیف ہو سکتی ہے نا میاں صاحب کی، وہ پارٹی میں سے کسی کو نہیں ہو سکتی. جو اپا کلثوم نواز صاحبہ کو ہو سکتی تھی، کسی کو نہیں ہو سکتی. جو بینظیر بھٹو کو شہید کو تھی، وہ کسی اور کو نہیں ہو سکتی. اسی طرح ان کی فیملی میں جو لوگ ہیں، اب مجھے بتائیں، بانی تحریک انصاف کے بیٹے سیاست میں نہیں ہیں، ان کی بیوی سیاست میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ ذرا غور کریں نا، جس وقت ایک طلاق ہوئی پہلی بانی تحریک انصاف کی جمائمہ خان کے بعد، تو ان محترمہ نے بھی جو الزام لگائے تھے ان میں علیمہ خان پہ نہیں تھا. جو بانی تحریک انصاف کے قریب لوگ تھے ان کے متعلق بڑی باتیں کر دی گئی، الزام لگ گئے، لیکن ثابت یہ کریں کہ کیا یہ انہوں نے ہٹایا. اچھا، آج کا جو آج اور کل کا جو علی امین گنڈا پور صاحب کا ہے، وہ تو تھا احتجاج جو تھا، وہ اگر آپ زنجانی لے جاتے تو یہ بات نہ ہوتی. اچھا، اس میں تو علیمہ خان کا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ تو بشرا بی بی کے حوالے سے بات کر رہے. ٹھیک ہے، اسی طرح پھر وہ آ جاتے ہیں کہ اب بشرا بی بی چونکہ اندر ہے، اگر وہ باہر ہوتی تو یہ الزامات کی طرف ہوتا. ٹھیک ہے، یہ اس وقت میں کہتا ہوں اکثر لوگوں کو اس وقت آپ بات کیوں نہیں کرتے. مطلب